بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ کے درد دل سے لبریز اشعار آپ احباب کے ساتھ شیئر کیے تاکہ آپ ان پر تفکر و تدبر سے کچھ موتی حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے ان الفاظ پر غور فرمایا ہوگا، مگر کافی احباب نے اس کا مطلب سمجھانے کا حکم فرمایا، تو سوچا آپ احباب کو اس کے متعلق اپنی ذاتی رائے سے آگاہ کر دوں۔ اشعار کچھ یوں تھے: بے فائدہ انفاس کو ضائع نہ کر اے درد، بے فائدہ انفاس کو ضائع نہ کر اے درد، ہر دم دم عیسیٰ ہے تجھے پاس نہیں ہے، ہر دم دم عیسیٰ ہے تجھے پاس نہیں ہے۔ اس کی شرح سمجھنے سے پہلے میں آپ کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان اشعار کو کس طریقے سے لکھا۔ خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ نے یہ معرفت الہی کے موتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے سمیٹے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے: انسان کی زندگی کا جو لمحہ یعنی جو سانس یا دم اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے، قیامت کے دن انسان کو اس لمحے کے ضائع ہونے کا افسوس ہوگا۔ یعنی کہ انسان کی جو سانسیں ہیں وہ گنتی کی ہیں، اور جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر چلا گیا وہ مردہ ہے اور انسان اس پر افسوس کرے گا۔ اس حدیث کو ان اشعار کی صورت میں خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ نے پھر سمجھایا کہ ان سانسوں کو بے فائدہ اور لغو باتوں میں اور دنیاوی خواہشات و لذات میں گم ہو کر ضائع نہ کرو، کیونکہ ہر دم ہر سانس دم عیسیٰ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک یا دم یا سانس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، ایسے ہی تیری سانس بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر تم ذکر اللہ میں گم ہو کر سانسوں کو ہی ذکر اللہ بنا لو گے تو یہی تمہارا دم، یہی تمہاری سانس دم عیسیٰ بن جائے گا اور تمہارا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ نہ صرف تم اپنے مردہ دل کو زندہ کر سکتے ہو، بلکہ اگر تمہارے قلب کو اصل زندگی نصیب ہو گئی تو تمہارا دم، تمہارا سانس لوگوں کے لیے بھی دم عیسیٰ ثابت ہوگا۔ تم اللہ کا ذکر سانس کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر کرو گے تو لوگوں کے بھی قلب زندہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے: وجود ظاہری اور وجود باطنی۔ ظاہری وجود کی پاکی کے لیے ظاہری اعمال کا سہارا لیا جاتا ہے، مگر باطنی وجود تک انسان کی رسائی صرف اس کی سانس اور اس دم کے ذریعے سے ہے۔ انسان کی روح اور وجود ظاہر کو جس چیز سے جوڑا ہوا ہے وہ سانس ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سالک، کوئی اللہ کی راہ پہ چلنے والا سانس کی حفاظت کر لے تو وہ اپنی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ سلطان اور عارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایا پڑھایا ہو، سنیا سخن گیاں کھل اکھیاں، سنیا سخن گیاں کھل اکھیاں، اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ سلطان اور عارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ان سانسوں کی اہمیت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آشکار فرمایا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو،
کہ جب سے میرے رابر، میرے شیخ، میرے ہادی نے مجھے سانسوں کی اہمیت سمجھائی ہے اور میں نے خود کو سانسوں کی اس ذکر کے اندر اپنے شیخ کی تلقین سے گم کیا ہے، تو اسی لمحے پھر کیا ہوا، سنیا سخن گیاں کل اکھیاں اسا چت مولا ول لایا ہو۔ تو اسی لمحے سے اللہ کے ذاتی قرب کے معاملات میری روح پر کھل گئے، میری روح کی باطنی آنکھ روشن ہو گئی، اور اسی لمحے سے اللہ کے ذاتی قرب کے علاوہ میرا کوئی مقصود نہ رہا۔ میرا جو مقصد ہے اب فقط اللہ کی ذات ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں، کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو، کہ اب میں نے اپنی جان، اپنی مرضی، اپنا ہر عمل میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اب میرے ہر عمل کی جو وجہ ہے وہ فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور جب سے ایسا معاملہ ہوا تو میری روح میں جو عشق پنہاں تھا، میری روح جو کہ سراپا عشق تھی، وہ اجاگر ہو گئی، وہ بالیدہ ہو گئی، اور میں نے عشق کی حقیقت کو کما لیا۔ پھر کیا ہی خوبصورتی سے آخر میں فرما رہے ہیں، مرن تو اگے مر گئے باہو، مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہوں، کہ مرنے سے پہلے ہی میں نے اپنے اندر کی خواہشات، مقامات کی طلب، کشف و کرامات کی طلب، ان تمام چیزوں کو میں نے مارنے کی جستجو شروع کر دی۔ میں نے اپنے اندر سے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو نکالنے کی جستجو شروع کر دی۔ اور پھر جب اللہ کے کرم سے مجھ پر یہ معاملہ کھلا تو اسی لمحے سے میری روح حقیقت آشنا ہو گئی، اور میں نے اصل مطلب کو پا لیا، میں نے اللہ کے اصل قرب کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی سانسوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر لمحہ، ہر دم، ہر سانس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، کہ ہمارا ہر سانس، ہر لمحہ فقط اللہ کے لیے ہو۔ اچھی بات سن کر اس کو دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔